بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ منورہ میں یہودیوں کے محلے سے گزر رہے تھے۔ وہاں بڑی تعداد میں یہودی جمع تھے۔ اس روز یہودیوں کا بہت بڑا عالم فنحاس اس اجتماع میں آیا ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے فنحاس، اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے۔ اللہ کی قسم تو خوب جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اور تم یہ بات اپنی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئے پاتے ہو۔ اس پر فنحاس کہنے لگا، وہ اللہ جو فقیر ہے، بندوں سے قرض مانگتا ہے، مگر ہم تو غنی ہیں۔ غرض یہ کہ فنحاس نے جو مذاق کیا تو قرآن کی اس آیات پر اللہ کا مذاق اڑایا۔ ترجمہ: ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کا دشمن میرے اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے تو انہوں نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کی مٹھی میں ابو بکر کی جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن میں تیری گردن اڑا دیتا۔ فنحاس دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا، اپنا کیس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ کس طرح ظلم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے کس وجہ سے اس کو تھپڑ مارا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کے دشمن نے بڑا بھاری کلمہ بولا۔ اس نے کہا، اللہ فقیر ہے اور ہم لوگ غنی ہیں۔ اس نے یہ کہا اور مجھے اپنے اللہ کے لیے غصہ آ گیا، چنانچہ میں نے اس کا منہ پیٹ ڈالا۔ یہ سنتے ہی فنحاس نے انکار کر دیا اور کہا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ یہودی مکر گیا تھا اور باقی سب یہودی بھی اس کی پشت پر کھڑے تھے۔ یہ بڑا پریشانی کا سما تھا، مگر اللہ نے اپنے نبی کے ساتھی کی عزت و صداقت کا عرش سے اعلان کرتے ہوئے یوں شہادت دی۔ ترجمہ: اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اللہ کی گستاخی پر رب کے دشمن کے منہ پر تماچا مارا، اور جب صدیق کی صداقت پہ حرف آنے لگا تو رب تعالیٰ نے صدیق کی صداقت و عزت کی پاسداری کا عرش سے اعلان کر دیا۔ البدایہ و النہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے مدینہ منورہ کی ایک انصار بڑھیا آئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا ہاتھ میں تلوار لے کر آپ کے خلاف ورزش کر رہا ہے، کہتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد کا سر قلم کر دوں گا۔ میں آپ کی خادمہ ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی ہدایت کی دعا فرما دیجئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ نوجوان بیٹا جو گھر میں مالش کر کے اسلام کے خلاف ورزش کر رہا تھا، اس کا دل اللہ رب العزت نے بدل دیا اور وہی تلوار لے کر دوڑ کر آیا اور آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس صحابی کا نام مالک بن سنان تھا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے بھی آنے کی اجازت ہے؟ فرمایا، آ جاؤ۔ میدان جہاد میں گئے، نیا اسلام کا جذبہ تھا، لہذا جاتے ہی شہید ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد صحابہ کرام واپس آئے، مدینہ کی عورتیں استقبال کے لیے نکلیں۔ اس نوجوان انصاری مالک بن سنان کی ماں بھی باہر نکلی، بہنیں بھائیوں سے ملیں، عورتیں خاوندوں سے ملیں، مائیں بچوں سے ملیں۔ وہ بڑھیا بھی کھڑی ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع میں میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ بھانپا اور فرمایا، اماں ذرا صبر کر، پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لے۔ ایک اور صحابی آیا، ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی فرمایا، پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لے۔ جو صحابی بھی گزرتا ان سے پوچھتی، سب یہی جواب دیتے۔ وہ بوڑھی عورت وہیں کھڑی رہی۔ جب حضرت ابو بکر گزرے تو کہنے لگے، ابو بکر میرا بیٹا کہاں ہے؟ سیدنا ابو بکر خاموش رہے۔ آپ نے پوچھا، اماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر سے پوچھ لینا۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ وہ شہید ہو گیا ہے تو شاید وہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ عورت گھبرا کر کہنے لگی، کیا میرا بیٹا مر گیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، اماں ذرا صبر کر، تیرا بیٹا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب وہ تو کھڑی رہی، مگر صدیق اکبر چل پڑے اور جھولی پھیلائی اور رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کر لیا۔
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ صدیق کا لقب مجھے تیرے نبی نے دیا ہے، یا اللہ صدیق اسے کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ یا اللہ اگر قیامت میں میرا یہ جھوٹ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو میں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اے اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو میں بھی تیرے محبوب کا غلام ہوں۔ اے اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ مالک بن سنان کو زندگی عطا کر دے۔ روتے بھی جا رہے ہیں اور دعا بھی کرتے جا رہے ہیں۔ بڑے غمگین تھے۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو پیچھے جوتوں والی جگہ پر بیٹھ گئے، اور وہ عورت کھڑی رہی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی آ رہا ہے۔ جب قریب آیا تو اس نے دیکھا سچ مچ اس کا بیٹا مالک بن سنان انصاری تھا۔ ماں نے گلے لگایا، بوسہ دیا اور انگلی پکڑ کر وہ بھی مسجد نبوی میں پہنچ گئی۔ صحابہ ان کو دیکھ کر حیران ہوئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہوئے کہ یہ تو شہید ہو گیا تھا اور ہم اس کو دفن کر کے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا۔ اس نے آ کر پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے صدیق کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اماں صبر کر، تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ خداوند قدوس نے صدیق کی زبان کو سچا کرنے کے لیے مالک کو دوبارہ زندگی عطا کر کے اور لباس بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔